حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله الحمد لله الذي أبدع الأفلاك والأرضين الصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم لی خمسۃ نطفی بها حر الوباء الحاطمہ المصطفى والمرتضى وابناہما والفاطمہ۔ معزز و مکرم ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمام کا دل کی عمیق گہرائیوں سے قصص الانبیاء کی سیریز میں خیر مقدم اور استقبال کرتا ہوں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں انبیاء اکرام علیہ السلام کے واقعات کو آپ تمام تک پیش کیا جاتا ہے، اور اسی تسلسل کو ہم آگے بڑھاتے ہوئے آج بھی ایک نبی کی حوالے سے ہم ان کا تذکرہ شامل کریں گے۔ جیسا کہ جانتے ہیں انبیاء اکرام کے بارے میں واقعات اور ان کے تذکرے پیش کیے جاتے ہیں۔ حضرت دانیال علیہ السلام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو پیغمبر بنا کر اس امت کی طرف، دوسری امتوں کی طرف، ایک قوم کی طرف بھیجا۔ جیسا کہ وقتاً فوقتاً انبیاء اکرام آتے رہے، اسی طریقے سے حضرت دانیال علیہ السلام کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا نبی بنا کر نبوت کے ساتھ اس دنیا میں مبعوث فرمایا۔ آپ کی ولادت ایک بادشاہی زمانے میں ہوتی ہے، تو اس وقت کے بادشاہ کو کچھ کاہنوں نے، جو خبریں دینے والے کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے، جس بچے سے تیری بادشاہت کو خطرہ ہے، وہ پیدا ہوگا تو تیری بادشاہت ختم ہو جائے گی۔ تو جب یہ بادشاہ کو معلوم ہوا تو بادشاہ نے اعلان کروایا کہ جتنے بچے تولد ہو رہے ہیں، پیدا ہو رہے ہیں، ان سب کو قتل کر دیا جائے۔ تو اب جو بھی بچہ پیدا ہوتا تو سب کو قتل کر دیا جاتا۔ تو اسی طریقے سے حضرت دانیال علیہ السلام کے والد اور والدہ نے جیسے ہی ولادت ہوئی تو فوراً جنگل میں آپ دونوں نے اپنے بیٹے دانیال کو چھوڑ دیا۔ حضرت دانیال کی پرورش کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک شیر کو اور ان کو دودھ پلانے کے لیے ایک شیرنی کو مقرر کیا، اور وہ جیسے جانور اپنے بچوں کو چاٹتے ہیں اسی طریقے سے وہ شیر اور شیرنی حضرت دانیال علیہ السلام سے محبتوں کا اظہار کیا کرتی تھی، محبتیں کیا کرتی تھی۔ قدرتی طور پر ان کی تصویر ایک نگینے پر چھپ گئی۔ اسی حال میں آپ کو شیر اور شیرنی چاٹ رکھے گئے، اسی حال میں ایک تصویر بن گئی، اور اتفاقی طور پر وہ جو تصویر پتھر پر بنی تھی وہ پتھر کو انگوٹھی میں لگا دیا گیا، اور وہ انگوٹھی اتفاقی طور پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملی۔ جب آپ نے دیکھا کہ تصویر تو دانیال کی تصویر ہے جن میں حضرت دانیال کو شیر اور شیرنی چاٹ رہے ہیں، تو اس منظر کو جب فاروق اعظم نے دیکھا تو آپ پر رقت طاری ہو گئی، اور آپ رونے لگے اور کہنے لگے انبیاء اکرام پر کتنی بڑی بڑی آزمائشیں آتی تھی، اور وہ ان آزمائشوں اور مصائب میں کامیاب ہو جایا کرتے تھے۔ انبیاء اکرام نے اللہ تعالیٰ کے پیغامات لوگوں تک پہنچانے میں کتنی مشقتوں کو، مشکلوں کو برداشت کیا۔ وہ انگوٹھی حضرت فاروق اعظم نے حضرت ابو موسیٰ اشعری کو دے دی۔ یہ حضرت دانیال ہے جس کی پرورش اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے انداز میں فرمائی۔ حضرت دانیال یہ ایک اللہ کے پیغمبر گزرے ہیں، اور ایسی مشکلیں مصیبتوں میں آپ کا بچپنا گزرتا ہے۔ بالکل ابتدائی زمانہ جو رہا وہ ایسے ہی گزرا، پھر اس کے بعد یہ چیزیں بڑھتی گئی، زمانہ گزرتا گیا، آپ نے قوم کی خدمت کی۔ البدایہ والنہایہ میں ایک روایت مروی ہے کہ جب ہم نے ایک قلعے کو فتح کیا تو ہم نے دیکھا کہ گھر میں مال و متاع میں ایک تخت پایا،
اس کے وہ جو قلعہ تھا اس کے مال و متاع میں ایک تخت پایا گیا جس پر ایک آدمی کی میت رکھی ہوئی تھی اور اس کے سر کے قریب ایک مصحف تھا. ہم نے وہ مصحف اٹھا کر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بھیج دیا. حضرت عمر نے حضرت کعب کو بلایا, انہوں نے اس کو عربی میں لکھ دیا. عرب میں پہلا آدمی ہوں جس نے اس کو پڑھا, میں نے قرآن کی طرح پڑھا. ابو خالد بن دینار کہتے ہیں میں نے ابو العالیہ سے کہا اس میں کیا تھا؟ انہوں نے کہا تمہارے احوال و امور اور تمہارے کلام کے لہجے اور آئندہ ہونے والے واقعات اس مصحف میں لکھے ہوئے تھے. میں نے کہا تم نے اس آدمی کا کیا کیا؟ انہوں نے جواب دیا ہم نے دن کے وقت متفرق طور پر 13 قبریں کھودی, جب رات ہوئی تو ہم نے انہیں دفن کر دیا اور تمام قبروں کو برابر کر دیا تاکہ لوگوں سے مخفی رہے اور کوئی قبر سے نکالنے نہ پائے. میں نے انہیں کہا ان لوگوں سے کیا امیدیں وابستہ تھی؟ انہوں نے کہا جب بارش رک جاتی تھی تو لوگ ان کے تخت کو باہر لے آتے تھے. تو قلعے میں تخت ملا تھا, اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ وہ جب بارش ہوتی تھی تو لوگ ان کے تخت کو باہر لے آتے تھے اور بارش کی دعائیں کرتے تھے. جیسے ہی وہ باہر تخت لاتے تو بارش برس جایا کرتی. میں نے کہا تم اس آدمی کے متعلق کیا گمان رکھتے تھے کہ وہ کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ انہیں دانیال کہا جاتا تھا. یعنی حضرت دانیال کا جو تخت تھا وہ تخت کو لوگ باہر لے آتے اور اس کے وسیلے سے دعائیں کیا کرتے تھے. اور حضرت دانیال کی یہ تمنا تھی کہ رسول کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ دانیال نے اپنے رب سے یہ دعا کی تھی کہ انہیں مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی امت دفن کرے. جب ابو موسیٰ اشعری نے وہ قلعہ فتح کیا تو انہوں نے ان کے تابوت میں اسی حال میں پایا کہ ان کے تمام جسم اور گردن کی رگیں بھی ویسی ہی تھی جیسا ان کا وصال ہوا تھا. وہ رگیں بھی اور ان کا جسم بھی ویسے ہی بالکل تر و تازہ تھا. تو پھر امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی تدفین فرمائی. تو یہ حضرت دانیال علیہ السلام ہے جن کے بارے میں آج ہم نے ان واقعات کو سماعت کیا. ان کے تخت کے وسیلے سے لوگ دعائیں کیا کرتے تھے اور ساتھ ہی حضرت دانیال علیہ السلام کا یہ ایک تمجید امتیاز ہے کہ آپ کے جسم مبارک کو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ ملا. اس زمانے میں آپ کی تدفین عمل میں آئی. تو ناظرین محترم اور بالخصوص بچوں, ہمیں اس بات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اختیار اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کی دعاؤں کو کیسے قبول فرماتا ہے اور انہوں نے اللہ تعالیٰ نے جس کو اپنا پیغمبر بنا کر بھیجا وہ کیسی محنتیں کر کر دین کو, اسلام کو, ایمان کو لوگوں تک پہنچاتے رہے, تبلیغ کرتے رہے اور ہم تک جو دین پہنچا بڑی محنتوں کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اسلام ایمان کی دولت عطا فرمائی. ہمیں عمل کرتے ہوئے خدا کی تعلیمات پر, مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے فرمان پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزارنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہماری ان دعاؤں کو قبول فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت کے ساتھ, ایمان کے ساتھ ہمیں اللہ کے حبیب علیہ السلام کے دین کی تبلیغ کرنے کی اور اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر الدعوانا ان الحمدللہ.